وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طلیقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اس سے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش، اس سے ہم متاثر ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔